أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ. علی ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے، اس نے آپ اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی باتوں سے، اس کے کلام سے مستفید ہو رہے ہیں. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہربان پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا. عزیز ساتھیوں، سورہ انعام ہے اور 8واں پارہ ہے، اور سورہ انعام کی ہم نے 124 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات جو ہم یہ پڑھ اور سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان اصل میں مرتا تب ہے جس وقت انسان کا اندر اس کی روح مر جائے، اس کی اندر انسانیت مر جائے. اور انسانیت جو ہے وہ اس نور سے جڑی ہے جو قرآن کے ذریعے انسان کے اندر اترتی ہے. اس کے علاوہ انسانیت دنیا میں کہیں نہیں، کیونکہ انسان رب نے بنایا ہے، اسی رب نے انسانیت اپنے انبیاء کرام کے ذریعے اس انسان کو دی ہے. تو حضرت محمد صاحب فرمایا کہ دیکھیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک وہ جو مردہ ہو چکا ہو اور ایک وہ جو زندہ ہو. زندہ سے مراد جو ایمان اور شعور کے ساتھ زندہ ہو، اور مردہ وہ کہ جو بظاہر آنکھیں تو رکھتا ہے، کان بھی رکھتا ہے، لیکن ان اندھیروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا جس اندھیروں کے اندر وہ موجود ہے. قرآن نے اسے مردہ کہا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ جو اس کے انکاری ہیں ان کے کاموں کو اللہ خوبصورت کر کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کوئی بستی ایسی نہیں بنائی اس میں ہم نے وہاں پر مجرم لوگوں کو نہ چھوڑا ہو. بڑے بڑے جو ہے مجرم لوگ اس بستی میں ہوتے ہیں، تاکہ ہم چھانٹ دیں کہ مجرموں کے ساتھی کون ہیں اور ایمان کے ساتھی کون. اور یہ سارے تذکرے کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، اس دعوت حق کے مقابلے کے اندر اپنی مرضی کرتا ہے، صغار عند اللہ، اس کے سب سے بڑا جرم کی بنا پر اللہ اسے ذلت کی سزا دیتا ہے. آج مجموعی طور پر امت کی حالتیں کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. آئیے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یرد اللہ، بس جس کا ارادہ کرتا ہے اللہ ان یہدیہ کہ اسے ہدایت دے، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام. ومن یرد، اور جس کا ارادہ کرتا ہے ان یضلہ کہ اسے گمراہ کر دے، یجعل بنا دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، ضیقا تنگ، حرجا گھٹا ہوا، کانما گویا کہ یسعد
چڑھ رہا ہے فی السماء آسمان کی طرف، کذالک اسی طریقے سے یجعل اللہ اللہ بنا دیتا ہے رجسا ناپاک علی الذین ان لوگوں کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لے کر آتے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ڈھارس بنوائی ہے۔ اہل ایمان کو بتایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو اللہ رب العزت ہدایت کے معاملے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کے سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس کے بارے میں اللہ ارادہ کر لیتا ہے ان یہدیہ کو اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اسے روشنی مل جاتی ہے۔ یہدی ہدایت، اور ہدایت کا معنی میں بارہا میں کر چکا ہوں کہ ہدایت کا معنی روشنی ہے، ایسی روشنی جس کے آنے کے بعد اب آپ نے غلط اور صحیح کی پہچان کر لیں، آپ نے روح کو صحیح متعین کر لیں، اس ہدایت اس روشنی کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہر نماز میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلا، روشنیوں کے راستوں پر چلا، ظلمتوں اور اندھیروں سے محفوظ ہے۔ رفما وہ روشنی اسی کو ملتی ہے، یہ شرح صدرہ الاسلام، اس کا سینہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ اب دیکھیے سینے کے کھولنے کی بات کتنی اہمیت ہے، خود قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کس زبردست الفاظ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سینے کے کھولنے کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ سینہ کھلنا ہدایت کے راستے کی طرف چل پڑنا ہے، اور راستے کی ساری کھٹنائیاں اور کھائیاں اسے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور روشنی کے سارے راستے اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے؟ فرمایا جب خیر کی تمہاری رغبت بڑھنے لگے اور خیر کے راستے کی تمہاری جستجو بڑھے، اچھے کاموں کے لیے تمہارا دل امنڈ آئے، سمجھیے کہ تمہارا سینہ کھول دیا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمتوں کو دیکھیے، اللہ نے سینے کس طریقے سے کھول دیے تھے کہ ظلمت کے اندھیروں کے اندر انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بظاہر کہ وہ جس کی قرآن باتیں کر رہا ہے کبھی وہ سچ ثابت ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی۔ اب قرآن کہتا ہے اسلامی غلبت روم غالب آئے گا، اور غلبہ جب آئے گا اس دن تمہیں بھی خوشی نصیب ہوگی۔ ابھی تک مکہ کے اندر تو خوشیاں نصیب ہی نہیں ہو رہی تھی، ابھی تو حالات بڑے دردناک تھے، لیکن انہیں یقین تھا، یہ شرح صدر تھا، انہیں یقین تھا کہ ہماری آنکھیں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ قرآن بھی سچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ سینے کھولنے کی مثال صحابہ کی بڑی زبردست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آیا کرتے تھے۔ جس وقت یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، اس کے بعد کے سالوں کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ لوگ پوری دنیا سے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی طرف آئے، آپ کی سے ملاقاتیں کرنے کے لیے وفد کی شکل میں۔ تو جو وفود آتے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن ٹھہراتے تھے، انہیں کھانا اور پھر مسجد کے اندر انہیں جگہ دیتے تھے تاکہ وہ قرآن کو سن سکیں، دین کو سیکھ سکیں، مدینہ کے بازاروں میں دیکھ کر اس معاشرے کو اسلام چاہتا ہے، اس معاشرے کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آج ہمارے معاشرے ہیں کہ کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے اور ہم کہیں کہ ہاں یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، آج ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود آتے تھے، یمن سے ایک وفد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب صاحب کا اپنے 3 دن انہیں وہاں ٹھہرایا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم دیا انہیں کوئی تحفے تحائف دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تحفے تحائف دیے۔ جب آپ سب کو دے چکے تو آپ نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں ایک فرد ہے، ایک نوجوان ہے جسے ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہوا ہے، تو وہ ایک رہ گیا ہے، آپ فرمایا اسے بھی بلاؤ۔ وہ اونٹوں کی رکھوالی کے لیے 3 دن بیچارہ وہ اونٹوں کی رکھوالی کرتا رہا، ہمیشہ بظاہر جس کی کوئی ویلیو علاقے میں نہ ہو، سمجھے یہ اس کو ہمیشہ چھوٹے موٹے کام حوالے کرتے دیا تو بھائی یہ کرتے رہو، اور کا سیدھا سادہ بندہ ہے، اونٹوں کے معاملے میں ہمارا خیال رکھے گا، مال کو ساتھ اس لیے لے لیا تھا۔
وہ بڑے شوق و اشتیاق سے ساتھ چلا تھا۔ اب جب وہ بارگاہ رسالت میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ اس کے سامنے پیش کی جو دیگر دوستوں کو دیے تھے، ساتھیوں کو، صحابہ کو دیے تھے، انہیں بھی دیے۔ جب انہیں دیر لگے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تحفوں کے حصول کے لیے نہیں آیا، میرا مقصد یہ تحفے حصول کرنے کے لیے، میں کسی اور مقصد کے لیے آیا۔ آپ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا اس نوجوان سے جس کی مسیں ابھی بھیگ رہی تھیں، ابھی لڑک پن سے جوانی کے اندر قدم رکھ رہا تھا، آپ اس سے پوچھا، فرمایا اچھا پھر تم کس کام کے لیے آئے تھے؟ کہا میں آپ کی دعاؤں کے لیے آیا تھا، آپ میری دعا کریں کہ اللہ مجھے ایمان پر رکھے، دوسری دعا کرے کہ اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے، تیسری دعا میرے لیے کرے کہ اللہ میرے دل کو مستغنی کر دے، اس میرے دل میں اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ ہو، میں کسی دولت کے پیچھے نہ بھاگتا پھروں، قوم و قبیلے کے پیچھے نہ بھاگتا پھروں، میرا دل مستغنی ہو جائے پوری دنیا سے۔ آپ نے دعا کی اس کے لیے اللہ اسے ایمان کے نور سے بھر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لہ، اللہ اسے معاف کر دے۔ پھر آپ نے اس کے دل کی مستغنی ہونے کی دعا دی۔ بڑا انوکھا بندہ تھا، بڑی انوکھے باتیں کی، سب مال و اسباب لے کر لوٹے اور یہ حضور کی دعائیں لے کر واپس لوٹا۔ اب یہ تقریباً حج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہوگی، 2 سال پہلے کی بات ہوگی، 2.5 سال پہلے کی بات ہوگی۔ آپ آخری حج کے لیے تشریف لائے، پورے صحابہ کو پتہ چل گیا اللہ کے ہم حج کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے اعلان بھی فرما دیا تھا کہ سب جہاں جہاں مسلمان اعلان کر دو کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ سب لوگ حج کے لیے آئیں۔ ہجرت کا 10واں سال تھا، جب حج کے لیے آپ وہاں پر پہنچے تو لوگ وہاں بھی آپ سے ملاقاتوں کے لیے اکٹھے ہوئے، تو یمن کا وہ وفد بھی آ گیا۔ آپ نے کہا کہاں سے ہوگا؟ یمن سے۔ آپ کو وہ نوجوان بھولا نہیں۔ کمال دیکھیے، بعض ادائیں انسان کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہیں۔ آپ کو اس نوجوان کی باتیں بڑی پسند آئی۔ وہ نوجوان میں تم میں نہیں دیکھتا، وہ کہاں ہے؟ وہ یمنی نوجوان جو آیا تھا۔ اور صحابہ کو بڑے حیران ہوئے کہ آپ کو وہ آج بھی یاد ہے، حالانکہ اللہ کے صبح شام دیگر سارے معاملات ہوتے تھے۔ آپ فرمایا ہاں بتاؤ اس کا کیا حال ہے؟ وہ آیا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ وہ عجیب سا ہو گیا ہے، دنیا کے سارے وسائل اس کے پاس ہیں لیکن وہ کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، بس آخرت کو مد نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہر رات کو سمجھتا ہے میری آخری رات ہے، اور ہر دن کو سمجھتا ہے میرا آخری دن ہے، ہر عمل کو سمجھتا ہے میرا آخری عمل ہے، اور اسی پر وہ اس کو آخری عمل کر کے اس کو بحسن خوبی سر انجام دیتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس نوجوان کی، وسائل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اور وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، بس اس پہ خوش ہے جو اللہ اور اس کا رسول جس پہ راضی۔ آپ سب فرمایا اللہ اسے، مجھے امید ہے کہ اللہ اسے دل جمی کی موت عطا کرے گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول دل جمی کی موت، دل جمی کی موت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مرتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، وہ دل جمی کی موت نہیں مرتے ہیں؟ اب ہاں وہ سب دل جمی کی موت نہیں مرتے ہیں۔ دل جمی کی موت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا دل جمی کی موت کی حالت یہ ہے جب انسان مرنے لگتا ہے اسے یاد آتا ہو وہ میری اولاد، موت کا فرشتہ سر پہ آ جاتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے میں نے اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، میں فلاں منصوبے پہ عمل کر رہا تھا، پتہ نہیں پایا تکمیل کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، میرے فلاں معاملہ پتہ نہیں کیا، اسے اپنے دنیا کے معاملات سارے ایک سکرین کی طرح نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے لو جی فلاں کام اور فلاں کام رہ گئے۔ اور دل جمی کی موت یہ ہے کہ بالکل وہ تیار ہو رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اس سے کوئی پچھلی جو ہے پریشانی نہ ہو کہ میں فلاں کام چھوڑ جا رہا ہوں، وہ کیسے ہوگا، میری اولاد کا کیا بنے گا، بس اسے پتہ ہو کہ میں رب کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ ہے دل جمی کی موت۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ اسے دل جمی کی موت عطا۔ یہ دل جمی کی موت انسانوں کو میسر آتی ہے جب اس کا سینہ اللہ کے دین کے لیے کھل جائے، اسلام کے لیے اللہ کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھل جائے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی نبی پیغام لے کر آئے وہی اصل میں اسلام ہے۔ اور دیکھیے قرآن نے کسی مذہب اور فرقے کی بات نہیں، اسلام کی بات کی ہے۔ اسلام میں کوئی مذہب اور فرقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرقوں سے دامن بچانے کا حکم دیا، تو اس لیے قرآن نے کہا اسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔
وَمَن يُرِدْ اور جس کا ارادہ کرتا ہے یُضِلَّهُ کہ اسے گمراہ کر دے یجعل صدرہ تو بنا دیتا ہے اس کا سینہ ضیقاً تنگ حرجاً جو ہے گٹھا ہوا کانما گویا کہ یصعد فی السماء کہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ پہلے کا جس کا سینہ کھل جاتا ہے اس کی کیفیت، اب جس کا سینہ تنگ ہے، ضیقاً کا مطلب تنگ، اور حرج کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ایسے کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر کوئی ایسا راستہ ہو جس میں چلنا انتہائی دشوار ہو، اس کو حرج کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جس کا سینہ ہم تنگ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایسے اپنی زندگی گزارتا ہے، بڑی تنگی کے ساتھ گزارتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، میں تو مر گیا اور یہ ہو گیا۔ کانما یصعد، یصعد کہتے ہیں چڑھائی کو، ایسی چڑھائی کو جس میں انسان تھک بھی جائے اور سانس بھی پھول جائے، یہ ایسی چڑھائی کو یصعد کہا جاتا ہے۔ فی السماء اور آسمان تو وسعتیں آپ اور ہم جانتے ہیں، اور اس کی آخری سرحد تو آسمان تک پہنچنے کا ابھی تک انسان کو ملا ہی نہیں کہ آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ تو کہا گویا کہ اس ایسی چڑھائی پر چڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ چڑھائی پر پہنچ بھی سکے گا کہ نہیں پہنچ سکے گا۔ ایسے گھر چکروں میں اللہ اس کو ڈال دیتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی، ایک تو بات یہ ہے کہ اسلام ایک نے قبول کر لیا، اس کے اللہ سینہ کھول دیتا ہے، اسے اسلام قبول نہیں کیا، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ سینہ تنگی کی ایک اور کیفیت بھی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ اسلام قبول کیے ہوئے ہوتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنے کچھ دائرے بنا لیتا ہے۔ ان دائروں کے اندر جو آ گیا اسے سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہے، ان دائروں کے اندر اور اس جو ہے عکس کے اندر جو پورا نہیں سماتا وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ بھی دل کی تنگی کی کیفیت ہے کہ ہم ایک بات سمجھ لیں، اسلام کہتا ہے کہ انسان کی زندگی، انسان کا معاملہ بڑا آسان اور خیر والا ہے۔ انسان کہتا ہے نہیں جی فلاں ایسا کر رہا ہے تو وہ اسلام سے خارج، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ ہم نے ایک دائرے بنا لی، یہ بھی دل کی تنگی ہے، ضیقاً یہ بھی دل کی تنگی ہے، قرآن اس کو دل کی تنگی کہتا ہے۔ ہم اسلام تو قبول کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا مانیں، لیکن دل ایسا تنگ ہو جائے ہم کسی کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، اس کے پیغام کو ہمارے دائرے سے باہر کوئی بات سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں۔ قرآن نے اس کو بھی ضیقاً کہا ہے، فرمایا کہ وہ ایسی چڑھائی ہے، جیسے ایسی چڑھائی پر وہ چڑھ رہا ہے کہ سانس بھی اس کا پھول رہا ہے، لیکن اس کو چڑھائی کا پتہ نہیں چڑھائی کہاں تک پہنچے گی۔ کذالک اسی طرح سے یجعل اللہ الرجس، اللہ ناپاک کر دیتا ہے الذین ان لوگوں کو لا یؤمنون جو نہیں مانتے۔ یؤمنون کا مطلب میں نے کہا ماننا، ایمان کا مطلب ماننا ہے، جو نہیں مانتے نا اس اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، اللہ انہیں ناپاک کر دیتا ہے، پلید کر دیتا ہے۔ جو احکامات اس نے دیے ہیں ان احکامات کی پیروی جب نہیں کرتا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور ناپاک لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی کام بھی خیر والا نہیں ہوتا ہے، سارے کام ان کے غلط اور غلط طریقے سے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میں غلط کام کر رہا ہوں تو اللہ نے میرے دل کو تنگ کر دیا۔ اس لیے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل ایک آئینے کی طرح ہے، جب انسان کو غلطی کرتا ہے اس پہ سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر سیاہ نقطے لگتے لگتے اس کی غلط کاموں کی وجہ سے پورا آئینہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس میں وہ پھر دیکھ ہی نہیں سکتا اپنا شکل اور اپنے معاملات کو، اسے اپنے سارے عمل بڑے اچھے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ آخری ناپاکی ہوتی ہے کہ ان پر اللہ مسلط کر دیتا ہے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے مستقیم جو بالکل سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، یقیناً ہم نے آیات کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پوری تک و دو بتا دی، سارے ماضی کے اندر جو وہ سوال پوچھ رہے تھے معجزات کا سب کا جواب دے دیا۔ سارے تک و دو کے بعد وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ جو راستہ تمہیں میرا محبوب بتا رہا ہے یہ میرے محبوب کے رب کا راستہ ہے۔ یہ عام راستہ تم بھی رب رب کہہ رہے ہو، لیکن اصل جو ہے رب کا محبوب وہ رب تو تیرا ہی ہے، ربی کا وہ تیرا ہی رب ہے، اسی تیرے رب کا راستہ ہی صحیح ہے۔ گویا کہ یہاں اللہ نے ایک طرف لوگوں کو بتایا کہ جو رب تم مانے بیٹھے اس رب کو مانو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے بارے میں بتا رہے ہیں،
دوسرا یہ بتا دیا کہ رب تو میرے محبوب تیرا ہی ہے، تیری رضا کے ساتھ چلے گا، جس طرح تو راضی ہوگا دنیا کے اندر آخرت کے اندر اسی رضا کے ساتھ ہی اللہ میرے محبوب آپ کی رضا کے ساتھ آپ کا رب چلے گا۔ اور پھر دیکھیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رب راضی ہو جاتا ہے تو مال و دولت اور پیسہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی لوگوں کے تصور غلط ہے کہ وہ پیسہ ہے تو رب اس سے بڑا راضی ہے، جو بیچارہ مشقتوں میں تکلیفوں میں ہے دکھوں میں ہے اللہ اس سے ناراض ہے، یہ تصور غلط ہے۔ کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب تیرا رب، گویا کہ رب ہی اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تیرا ہی ہوں، لیکن 13 سال مکہ کی مشکلات کو ہم کیا رب کی ناراضگی کہیں گے؟ آپ کو میدان احد میں دکھ اور تکالیف جو آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے زخمی ہوئے ہم کیا کہیں کہ اللہ ناراض ہے؟ طائف کے سفر کی مشقتیں جو آپ پر آئیں کیا اللہ ناراض ہے؟ 23 سال کی مشقت بھری زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا اس میں آپ آرام اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ تو بتایا یہ ہے کہ انعامات اللہ کی رضا اسی میں نہیں ہے کہ دولت کسی کے پاس آ گئی اللہ اس سے راضی ہو گیا، کوئی تنگ اور پریشان ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے پیمانے اس کے ایمان کے ساتھ اور قرآن و سنت کی تابعداری کے ساتھ لگے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے آیات کو تفصیلی تمہارے سامنے کر رکھ دیا ہے تم لوگوں سے یذکرون تاکہ نصیحت حاصل۔ لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں اہل ایمان کے ڈھارس بڑھائی، مشقتیں تمہارے سامنے ہیں، تکلیفیں تمہارے سامنے ہیں، جب ایک بات حق اور سچ مان لو گے رستے میں تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن یاد رکھو لہم دار السلام، تمہیں لوگوں کے لیے وہ دار السلام و سلامتی کا گھر ہے۔ دار السلام جنت کو کہا جاتا ہے، اور بعض محدثین نے کہا دار السلام سے مراد دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی سلامتی دیتے اور آخرت میں بھی دیتے۔ تو عند ربہم، اس کے رب کے پاس سلامتی کی گھر یعنی کہ جنت ہے، وہ ولیہم، یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ وہ ان کا دوست ہے۔ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ رب سے دوستی کی جائے، یہ اصل بندہ مومن کی پہچان، رب سے دوستی کی جائے۔ رب سے جس نے دوستی کر لی اور رب کو دوست بنا لیا وہ اصل میں کامیاب۔ اور رب کی دوستی کیا ہے؟ رب کی دوستی کی میں نے جو آپ کو بتایا بھی تھا کہ رب تو آپ اور ہمارا دوست ہے، وہ تو دوست بننا چاہتا ہے، آپ اور ہم اپنے رب کو دوست بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی چھوٹی سی میں نے مثال دی تھی، آپ دیکھیے کسی کو کہے کہ سو جائیے کہ مجھے صبح اٹھا دینا، وہ خود بھی غافل ہو کے سو جائے گا، صبح آپ کو کیسے اٹھائے گا؟ لیکن اگر آپ رب سے کہ اللہ مجھے صبح 3 بجے اٹھا دینا، اور ٹھیک 3 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اس کے بعد چاہے سستی کریں سو جائیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ کو اٹھا دیں گے۔ آپ رب سے خیر کو مانگے، وہ خیر اللہ آپ کو دیں گے، یہ اس کی دوستیوں کی علامت، وہ چاہتا ہے میں تمہارا دوست بنوں، لیکن ہم یہ رب کو دوست بنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی دوستیوں پر راضی ہو جاتے ہیں جو کسی وقت ہمیں دھوکہ دے سکتی ہیں، رشتہ داریوں پر ہم اعتماد کر لیتے ہیں، کبھی دھوکہ دے سکتی ہیں، اپنے دیگر تجارتی معاملات میں بھروسہ کر لیتے ہیں، کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اور قرآن کا ومن اوفیٰ بعہدہ، اس سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے؟ اس کی وعدہ افائی کا قرآن دعوے دار، ومن اوفیٰ بعہدہ، اس سے بڑا کون ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا؟ وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، گویا کہ ان کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی اصل میں اللہ کا دین ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہم نور قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اور واشرح صدرنا، اور اللہ ہمارے سینے کو کھول دے للاسلام، اسلام کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا سینہ تنگ نہ ہو خیر کے کاموں میں، اور خاص کر وہ دائرے جو آپ اور ہم نے بنا لیے ہیں ان دائروں کے اندر تنگی نہ ہو کہ بس یہ جو میں نے ایک سانچہ دماغ میں بنا لیا ہے اس سانچے سے باہر ساری دنیا ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ اور خیر کے کاموں کے ساتھ بندہ جڑتا ہے تو گویا کہ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کچھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔